مسلمان ہیں، ہم کہاں کسی کا طریقہ فالو کرتے ہیں، ہم کہاں کسی کی بات مانتے ہیں۔ اگر میں نام بنام گرانے لگوں فجر ہو جائے گی، لیکن تمہارے برائیوں کا پوتلا اگر کھلا تو صبح تک بند نہیں ہوگا۔ ایسے کارنامے، گھناؤنے کارنامے خدا پاک کی قسم بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور شیطان بھی شرم آتا ہے۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، اصلاح کرنے آیا، اصلاح کی باتیں بتانے آیا، لیکن ایک بات چھوڑ رکھو، ہزار خرابیاں بلکہ لاکھوں خرابیاں ہماری زندگی میں ایسی بیٹھی ہیں کہ اگر ہم نے اسے نہ نکالا پورا معاشرہ تباہ ہو جائے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ نبی نے اپنے بیٹی کا رشتہ کیا حضرت علی مرتضیٰ سے، رشتہ جسے ہم منگنی کہتے ہیں، رشتہ کیا نبی نے۔ کیا امت کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تم منی، فاطمہ میری رگ کے جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری نور نظر ہے۔ نبی کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ منگنی کی ہے، امت مسلمہ کے سامنے ہے کہ نہ کوئی باجا، نہ گانا، نہ کوئی لین، نہ کوئی دین، نہ کوئی جوڑا، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی کپڑا۔ تم مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کی منگنی میں 50 لوگ 12 کلو کی طرح جا رہے ہیں۔ نہیں جا رہے، جھوٹ بول رہا ہوں میں۔ اگر تمہارا یہی کردار ہے تو پھر کسی اور جگہ جا کر کے گھنٹیاں بجاؤ، امت مسلمہ کے اندر گھس کر ڈاکو کی وجہ سے بدنام نہ کرو۔ اگر مسلمان ہو تو توبہ کرو۔ شیخ صاحب بنے ہیں، لاکھ صاحب بنے ہیں، تم ہو گے کوئی بھی، اگر تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے تمہاری چودراہٹ دین میں چلنے والی نہیں ہے۔ مغربی کے رسم کو دیکھو، شرم آتی ہے۔ ایک انسان کو توڑ دیے جا رہے ہیں کہ اگر نہیں دیے جائیں گے تو رشتہ نہیں ہو سکے، اور اگر کبھی کسی انسان نے کوئی خاطر مدارت نہیں کی، دولہے میاں کے باپ کا وہ پھول پر کٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ فرعون بنا ہوا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میری ناک کٹ گئی، شریعت کے خلاف چل کر تیری ناک اگر اونچی ہوئی تو قیامت کو کٹے گی، یہی کٹوا لے تاکہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ یہودیوں کے غیروں کے رسم و رواج زندگی میں نہ آئے ہیں۔ اٹھاؤ آج سے 50 سال پہلے دیکھو ان کی تاریخ پتہ چلے گا مسلمانوں میں عبادت نہیں کیا کرتے تو غیروں میں تھی۔ دیکھا دیکھی بڑے اچھے لگے لوگ، بڑے من پسند ہے، تو جاؤ ان کے پیچھے جا کر کے پتہ چلے گا۔ جب لاٹھیاں برسیں گی قبر کا عذاب متوجہ ہوگا، میدان محشر میں ذلت کے پاؤں گلے میں ڈالا جائے گا، فرشتے اللہ ان کو کہے گا پکڑو، جکڑ کر کے بدنصیبوں کو جہنم میں داخل کرو۔ نبی کے غلام بنتے تھے، نعرہ تھا کہ نبی کا نام آئے گا تو جھوم جائیں گے، اور کام آتا تھا تو گھوم جاتے تھے۔ یہی نہیں، شادی ہو گئی، پوچھو دنیا کے کسی مفتی سے کہ جو بارات لے کے جا رہے ہو نا، بارات کسی حدیث میں، کسی قرآن میں، کسی تاریخ کے کسی اور کتاب میں کہیں لکھا ہو کہ بھائی یہ سنت ہے یا یہ جائز ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ سب کے یہاں ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی بارات نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، پتہ لگا۔ پوچھو کیا بارات سنت ہے؟ کیا بارات واجب ہے؟ کیا بارات فرض ہے؟ سنت واجب فرض پر دور کی بات ہے، کیا جائز ہے؟ جس کے جائز ہونے میں شک ہے، کسی ایک امتی کی شادی بغیر بارات کے نہیں ہوئی۔ شرم آتی ہے مسلمانوں، نبی کے طریقے کو شادی کرنے شادی بابرکت بنتی، لیکن یہ تو غیروں کے طریقے پر ہے، برادران وطن کے طریقے پر ہے۔ ان کے یہاں سے بارات آئی، مسلمانوں نے گلے سے لگا لیا نعمت غیر مطلب بس بچ کر۔ یہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اگر یہی کرتے رہے، اسی طریقے کی زندگی گزارتے رہے، موت کے وقت کلمے سے بھی بھٹک ہو سکتے۔ اور پھر بارات بھی گئی تھی تو سلیقے سے چلے جاتے، تو امی جان گھاگھرا پہن کر آپ کو بھی جوانی کے مزے لوٹنے، آپ کو بھی چلی جاتے، بہنوں سے جا کے کہتے ہیں تم بھی جاؤ بھی بارات، پھوفی آپ کو بھی چلنا ہے، خالہ آپ کو بھی چلنا ہے، آخر میری شادی ہے نا، تو نہیں جائے گی تو شادی کیسے ہو؟ دنیا کی ساری عورتوں کو، محلے کی ساری عورتوں کو، رشتے دار کی ساری عورتوں کو
तुम सोचते हो कि औरतें जाती है तो कोई उन्हें देखता नहीं है, मेरी बहन को, मेरी माँ को कोई नहीं देखता। अरे गली मोहल्ले का एक बिगड़ा हुआ जवान, वो दिल के मरीज लड्डू किस्म के जवान जो हर वक्त इसी तलाश में है कि कब किसकी इज्जत लूटनी है, किसके साथ बदकारी करनी है, जनाकारी करनी है, रात की किसी कबूतर में है, वो सारे के सारे जवान मेरी अपनी बहन को, मेरी माँ को, मेरी बेटी को, मेरी बीवी को देखते और इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि अगर ये मिल जाएगा तो यही इसका कर देंगे। ये हकीकत बता रहा हूं, मिजाज बिगड़ गए, लेकिन लेके जा रहे हैं भाई। बहुत मजा आया बारात में, वो माए बहने भी जाकर के फूल खिलाती है, नंबर अपने तकसीम करती है। अगर कोई जवान हाथ आ गए देखो तुम्हारा नंबर क्या है, तुम दे दो, इशारे से नंबर तकसीम हो गए। कागज पर लिखकर कागज का खोजा जवान फाड़ करके लड़की के सामने गिरा देता है, वो जाकर के उठा करके उसे परस में ले लेती है। भाई को पता नहीं, बाप को पता नहीं, वो तो ले गया था बारात में, लेकिन वो बजाय उसके बारात में जाने के अपने बारात का इंतजार करने। शर्म करो मुसलमानों, गैरत करो, अपनी बहन बेटियों को तबाह करते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब क़यामत में पूछेगा, नबी ने फरमाया था कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर तुम बाप हो तो बाप बन कर रहो, अगर तुम भाई हो तो इतनी ताकत पैदा कर कि अपनी बहन को गलती करता हुआ देखने तेरा दिल दुखे, अपने हाथ से उसे मना कर। और अगर तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, बुज़दिल है, बेगैरत है, बेहमीयत और जाहिल है, तो जो चाहे कर। जब इंसान बेहया हो जाता है तो दुनिया के कोई कानून उसे बुराई से नहीं रोक सकता। ये गैरत का तरीका मुसलमानों में आ रहा है। और आगे बढ़ो, शादी हो गई, वलीमा होगा, बड़े ठाट से वलीमा होगा। नबी सुनो हाजियों, नमाजियों, मौलवियों, मुफ्तियों, कारियों, नबी ने फरमाया वलीमा सुन्नत है, लेकिन वलीमा सादगी के साथ जो मुयस्सर आ जाए वो सुन्नत। ये नहीं कि हराम की रकम से सूद लेकर के, रिश्वत लेकर के, कर्ज लेकर के वलीमा करता, इसलिए कि पूरे इलाके में मेरे वलीमे का नाम हो जाए, जवाब में मशहूर हो जाए कि हाकिम भाई ने इतना बड़ा वलीमा किया था। और फिर खाना कैसे खिलाते हैं लोग? पहले तो बैठ करके आपने भी खाया होगा, हमने भी खाया है, लेकिन अब शायद कोई ऐसा वलीमा हो जिसमें सुन्नत के मुताबिक खाना चलता। किसका तरीका? अरे ये हुजूर कहते हैं, यहाँ देखा कि वो तो बैठ कर खाते हैं, नबी की सुन्नत को पैरों से कुचल करके खाते। हमने भी सोचा कि क्यों ना उनकी तरह अपना स्टेटस बना कर यहूदियों की तरह बैठकर हम ये खाना खाने लगे। उकताहट हो रही होगी आपको, मेरी बातें सुन करके बुरा लग रहा होगा, क्योंकि इसी सीजन में हम में से बाज ऐसे होंगे जिन्होंने ये कारहाय नुमाया अंजाम दिया होगा। सोचते होंगे जलसा होगा तो वाहवाही लुटेंगे, मौलवी साहब आके कहेंगे शाबाश तूने बड़ा अच्छा काम किया, कुर्सी पर बैठकर खाना खाया। लोगों ने कहा मौलवी साहब भी तो आते हैं, इमाम साहब भी तो आते हैं, मुफ्ती साहब भी आते, हाँ आते होंगे, क्योंकि ये हराम नहीं नाजायज था। लेकिन यही उम्मत ने बस नहीं किया। क्या हुआ? जाकर के जरा देखो तो सही, शहरों की हालत बद से बदतर हो गई और शहरों की बुराई होगा हमारे माशरे के अंदर तेजी के साथ फैलती हुई चली आ रही है। आज हालत ये है कि खड़े खड़े घोड़े गधे की तरह उम्मत के हर पर्दे बशर खाना खा रहा है, खड़े खड़े खाना खा रहा है। ये जमीन तो कांपती होगी, आसमान पर धराता होगा, कायनात का जरा जरा तुम्हारे हाथ में बदबुआ करता होगा और रिज़्क़ बरकत लूट करके जाने कहां कोसों दूर चली गई होगी। उम्मत का मिजाज कि एक आदमी वलीमे के खाने में घोड़े गधे कुत्ते की तरह खाना खाए, शरीयत का मिजाज नहीं है। अगर वलीमा करते हो तुम्हारे अंदर दम है, आज से ऐड करो कि सुन्नत के मुताबिक खाना खिलाएंगे, वरना ऐसा वलीमा तुम्हारे लिए रहमत का बाइस बनने के बजाय ज़हमत बन जाएगा। स्टैंडिंग खाना इसका तरीका है। अरे दुनिया का इंसान बताता है कि खड़े खड़े सबसे पहले अगर कोई खाना खाने का रिवाज डालता है तो यहूदी है। यहूदी कुरान करीम कहता है लतजिदन्ना अशद्दन नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनु यहूद, इस्लाम का सबसे कट्टर दुश्मन यहूदी है। आज मुसलमान अपने कट्टर दुश्मन को पहचानने के बावजूद भिखारी बनकर यहूदियों के
اور ہم بے بسی کے ساتھ سسکیاں لیتے رہیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور آگے بڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ سن رہے ہو نا؟ بس ذرا سی بات، تھوڑا اور برداشت کر لو بھائی، اللہ کی بات۔ کچھ تو بیچارے ایک دم تک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بالکل اس طریقے سے سر ڈال دیا ہے جیسے بکرا قربانی کے دن جب پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو کٹنا ہی ہے، تو انہوں نے ڈال دیا ہر حال میں کہ یہ تو جانے نہیں دے گا، اب چاہے پیشاب آئے چاہے پاخانہ، اس ملے کی بات سنے بغیر گئے تو خطرے سے خالی نہیں۔ میرے گھر کے مارے نہیں بھائی، کسی کی روح رعایت میں نہیں، اللہ کے خوف سے آپ حضرات اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ لعن اللہ المتشبہین، دیکھو بہت کم برائیاں ایسی ہیں جن برائیوں کے کرنے والوں پر اللہ نے لعنت برسائی۔ تو فرمایا لعنت ہے کس پر؟ سنو کان کھول کر کے، کوئی اور انسان نہیں ہے ایگزامپل کے طور پر جسے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، سمپل میں کسی اور کو لا کر کے کھڑا نہیں کروں گا۔ لعنت ہے یا رسول اللہ، کس پر لعنت ہے؟ کون ہے بدنصیب جس پر اللہ لعنت کرتا ہے؟ کون ہے وہ علم نصیب کہ خدا کی فلکار اس پر ہوگی؟ فرمایا جو انسان مرد ہے اللہ نے اسے مرد بنایا ہے، لیکن وہ عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، عورتوں جیسی تہذیب اختیار کر رہا ہے، عورتوں کو ماڈل رول بنا کر ان جیسا سجنے سورنے کا انتظام کر رہا ہے۔ جو انسان مرد ہو کر عورتوں کا روپ ڈالنے کی کوشش کرے، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ آپ کہو گے کہ دنیا میں کوئی ساڑی تو پہنتا نہیں ہے، کون آخر ایسا ہے کہ جو مرد ہو کر عورت بننے کی کوشش کرتا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ بتاؤں میں کون ہے وہ؟ سر سے غور کرو، سر سے اتنے بڑے بڑے بال سنت ہے، 3 طریقے کے بال بڑھانا بھی سنت ہے، لیکن ہمارے معاشرے بعض لوگ محض فیشن کی بنیاد پر سنت کے اتباع میں نہیں بدنصیب ہو۔ اگر سنت کی اتباع میں کرتے تو بات سمجھ میں آتی۔ نبی نے فرمایا سیدھی مانگ نکالنا سنت ہے، امت کے کسی فرد کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اور جب کسی فلم تیرے نام میں کسی ہیرو نے سیدھی مانگ نکالی، امت کا ایک فرد اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے سیدھی مانگ نکال دیا۔ شرم آتی جب اللہ کے نبی بتاتے یہ کرو، مومن بتاتا ہے یہ کرو، عالم بتاتا ہے یہ کرو، اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب کہ کوئی غیر اس طریقے کو اپنا کے نہ آ جائے، اس وقت تک امت کا کوئی آدمی اسے ہضم نہیں کرتا۔ تو بڑا